برادران اسلام و معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، حمد و ثنا کی ساری قسمیں بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العزت والجلال کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو اس کل کائنات کا خالق و مالک، قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے۔ اسی کی واحد ذات ایک ایسی ہے جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو جملہ انبیاء کرام و رسول علیہ السلام و تسلیم پر، خصوصاً انگنت اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کے اوپر، جنہوں نے بڑی محنت و مشقت اور قد و کاوش کے بعد اس دنیا کے اندر ہدایت کی روشنی پھیلائی اور حق و باطل سے نور کو تاریکی سے اور ہدایت کو ضلالت سے چھانٹ کر کے نمایاں کر دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک ایسا دین اور مذہب عنایت فرمایا ہے جس میں ایک توازن اور برابری اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہے۔ اس کائنات کے اندر اور اس کائنات کی بناوٹ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کو برقرار رکھا ہے، یہاں تک کہ انسان کی تخلیق کے اندر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک توازن کو برقرار رکھا ہے۔ سبوں کے ساتھ برابری کرنے کا، انصاف کرنے کا اور عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کوئی بڑا آدمی، کوئی طاقتور آدمی، کوئی شہزور آدمی اپنے سے کمزور والے کو، اپنے سے نیچے والے کو وہ حقیر نگاہ سے دیکھے، ہیچ نگاہ سے دیکھے، کمتر سمجھے اور طاقت و بل کی بنیاد پر اس پر ظلم کرے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بڑا قدرت والا ہے، وہ طاقت والا ہے۔ وہ چاہے تو بڑی طاقت و قدرت کے بعد بھی جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی روک دے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹکر دے دے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابلہ کر لے۔ ایسا نہیں ہے، بہت بڑا قدیر ہے، وہ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، وہ جاہ و جلال، شان و شوکت کا مالک اکیلے ہے وہ۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا عادل ہے، بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، سبوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، وہ برابری کرتا ہے، وہ کسی کے اوپر ذرہ برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ جو اتنا بڑا قدرت و طاقت کا مالک ہے، لیکن وہ کسی پر ظلم کو گوارا نہیں کرتا، وہ بذات خود بھی کسی کو پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ قرآن کہہ رہا ہے
کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا عادل ہے، منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، برابری کرنے والا ہے کہ کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا وہ، لیکن انسان خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انسان ہے کہ وہ خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، انسان خود ہی وہ ظالم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے کسی کے اوپر۔ میرے بھائیوں، اس معنی میں اگر آپ غور کریں گے تو ظلم کی کئی قسمیں ہو جاتی ہیں۔ ایک ظلم کی قسم یہ ہے الظلم ثلاثہ، ظلم کی 3 قسم ہے۔ ایک ظلم تو یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، لا یغفرہ اللہ، الظلم الذی لا یغفرہ اللہ۔ ایک ظلم کی قسم ایسی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ ظلم کون سا ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ تو وہ ظلم کیا ہے؟ الشرک باللہ، سب سے بڑا ظلم، اسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور سب سے بڑا ظلم یہی ہے، کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن کہہ رہا ہے، دلیل ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو رکھ دینا اس کی جگہ کے علاوہ میں، جہاں پر وہ موضوع اس کی جگہ ہونی چاہیے، جہاں پہ مناسب جگہ ہونی چاہیے، وہاں پہ نہ رکھ کر کے کسی چیز کو اس کے علاوہ ادر جگہ، دوسری جگہ پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں ہے، نہیں پسند کرتا ہے اور نہ معاف کرتا ہے۔ ایک ظلم کی قسم یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ ظلم کیا ہے؟ الشرک باللہ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الشرک، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ نصیحت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن کی بات تو ماننی ہے، قرآن کی بات اگر نہیں مانتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے، جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جو اللہ کا کام ہے، جو اللہ کا خاصہ ہے، نفع دینا، نقصان دینا، عزت دینا، امیری دینا، غریبی دینا، فقیری دینا، بیٹا دینا، بیٹی دینا، تونگری دینا اور گداگری دینا، یہ سب کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اور اس کو آپ کہیں اور لے جا کر کے فٹ کر رہے ہیں، آپ کہیں اور سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، کہیں اور سے جا کر کے مانگتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں۔ تو جو چیز اللہ کا خاصہ ہے اس کہیں اور پر لے جا کر کے آپ امیدیں وابستہ ہیں آپ کی، یہ شرک ہے، اور یہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اور سب سے بڑا ظلم ہے یہ، سب سے بڑا ظلم ہے یہ، اس اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک کیا جائے، اس سے کمتر درجے کا جو گناہ ہے نا، اس سے کمتر درجے کا جو گناہ ہوگا اسے اللہ چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس سے کمتر درجے کا جو گناہ ہوگا اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے۔ تو پہلی قسم جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا شرک ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں۔ ایک شرک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے، ہے نا، الظلم یغفرہ اللہ، ایک شرک یہ ہے، ایک ظلم یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ وہ شرک کیا، وہ قسم کیا ہے؟ وہ قسم ہے بندہ کے درمیان اور اللہ کے درمیان، اللہ کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عادل ہے، طاقتور ہے، بادشاہت کا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انی حرمت الظلم نفسی،
میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا اپنے نفس کے اوپر، اور میں نے اس کو بھی تمہارے بیچ میں بھی حرام قرار دیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان بھی میں نے اپنے اوپر جب ظلم، میں نے اللہ تعالیٰ اپنے نفس کے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، اور تم لوگوں کے درمیان بھی ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، فَلَا تَظَالَمُوا، آپس میں ظلم و زیادتی نہ کرو، آپس میں ظلم و زیادتی نہیں کرو، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک ظلم یہ ہے فَمَنْ ظَلِمَ نَفْسَهُ، جس نے ظلم کیا اپنے نفس کے اوپر گناہ کر کے، گناہ کا کام کر کے۔ روزہ رکھنا فرض ہے آپ کے درمیان، بندوں کے درمیان کا، آپ کے درمیان، بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کا یہ معاملہ ہے۔ آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، آپ نے روزہ نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ نماز بھی پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، 5 وقتہ نماز کی پابندی، قیام بہت ضروری ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے۔ کیسے؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک سے کمتر درجے کا جو گناہ ہوگا اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے میں خاص طور پہ ظلم و زیادتی نہیں کرنی ہے، سرکشی نہیں کرنی ہے، گناہ کا کام نہیں کرنا ہے، عداوت نہیں کرنی ہے، عصیان اور طغیان کا کام نہیں کرنا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، قرآن کہہ رہا ہے اس میں، اس کے اندر خاص طور پہ ظلم نہیں کرو اپنے نفسوں کے اوپر۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کرو، بغاوت نہیں کرو، سرکشی نہیں کرو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، نہ کرے۔ تو یہ قسم تو یہ ہو گئی کہ آپ بندہ اور اللہ کے درمیان اللہ چاہے تو معاف کرے یا نہ کرے۔ اور ایک قسم اور ہے، کیا ہے وہ؟ الظلم الذی لا یترکہ اللہ، ایک ظلم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ چھوڑے گا ہی نہیں، چھوڑے گا ہی نہیں۔ لا یترکہ اللہ، اسے اللہ تعالیٰ چھوڑے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہے؟ بندہ، ایک بندہ ظلم کرتا ہے دوسرے بندہ کے اوپر، ایک انسان ظلم کرتا ہے دوسرے انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑے گا، انصاف دلا کر کے رہے گا، یہ انصاف دلا کر کے رہے گا۔ وہ ظالم کو سزا ملتی ہے، ظالم کو سزا ملتی ہے، کچھ ٹائم لگے صحیح لیکن ملتی ہے، اس کو سزا دنیا کے اندر ملتی ہے، اور آخرت میں تو سزا ملے گی ہی۔ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ہر ایک چیز کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو ایک بندہ ظلم کرتا ہے کسی دوسرے بندہ کے اوپر، ایک انسان ظلم کرتا ہے کسی دوسرے انسان کے اوپر، کیا چیز میں؟ مال میں، جان میں اور عزت میں۔ یہی 3 چیز کے اوپر ظلم ہوتا ہے عام طور پہ۔ ظلم کیا چیز میں ہوتا ہے؟ جان مار دیا، قتل کر دیا۔ ہیں لوگ بہت سارے لوگ، اب جان روزانہ ہوتا ہے، روزانہ مرڈر ہوتا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے، خوریزی ہے۔ ایک آدمی دوسرے کے آدمی کے اوپر، ایک جماعت دوسری جماعت کے اوپر، ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو کچھ لوگ ایسے ہی لا علمی میں اور بے ہوشی کے عالم میں کہہ دیتا ہے کہ اللہ غافل ہے، بدلہ نہیں لے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہی ہے، ہماری دعا کو ظلم ہو رہا ہے، سالوں سال ہو رہا ہے۔ فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے، برما پہ، اور نہ جانے ہمیشہ ہوتا رہتا ہے یہ ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ غافل ہو گیا۔ اللہ غافل نہیں ہوا، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پہچانتا ہے، سب اس کے علم میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت کے لیے ڈھیل دیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں اسے، لیکن پھر میری پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ چھوڑتا نہیں ایسے لوگوں کو، ظالم کو چھوڑتا نہیں اللہ تعالیٰ، ظالم کو سزا ملتی ہے،
دنیا میں ملتی ہے۔ آپ آئیے قرآن الٹ کے دیکھیے، پچھلی تاریخ الٹ کے دیکھیے، اس سے بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں، بہت خطرناک۔ فرعون کا نام سن کر کے تھرا جاتا تھا لوگ، فرعون سے بڑھ کے کوئی نہیں، فرعون، حامان، قارون، شداد، سر پہ جوتے لگتے تھے، جوتے۔ اتنا ذلیل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کا علاج کچھ نہیں، پاگل کی طرح، دیوانہ کی طرح بوراتا تھا، وبائلا مچاتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے سر پہ جوتے لگاؤ، تب یہ ٹھنڈا ہوگا۔ ایک مچھر گھس گیا اس کے دماغ میں، ایک مچھر نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور فرعون کہ جب کو اس کے کسی نجومی نے بتا دیا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت کو ختم کر دے گا، تمہاری سلطنت کو چھین لے گا، تم کو برباد کر دے گا، ایک بچہ ایسا جنم لینے والا ہے تمہاری حکومت کے اندر، حکم دے دیا سارے بچے کو قتل کرو۔ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم، بہت بڑا ظالم۔ سب بچہ کو قتل کر دو، لڑکی کو چھوڑ دو، اور لڑکوں جتنا بھی جنم لیتا ہے پتہ لگاؤ، CID بھیجا، جاسوس بھیجا، پتہ لگاؤ، گھر گھر دائیا کو بھیجا، دائی کو پتہ لگاؤ، جاسوسی کرو، جس گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ چھوٹنے نہیں پائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا کارساز ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا کارساز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اتنا بڑا پاورفل ہے اللہ کی ذات، وہ کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس کی لاکھ ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بچ جاتے ہیں، سمندر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اور جس کو مارنے کے لیے ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کیا تھا، وہ اس کو مار نہیں پاتا، خود اس فرعون کے گھر کے اندر فرعون کے پیسے سے اس کی پرورش ہوتی ہے، پرداخت ہوتی ہے، اور وہ وہیں پہ بڑا ہوتا ہے، وہیں پہ پلتا ہے، خود فرعون کے پیسے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، سوچئے ذرا سا کتنی بڑی ذات ہے۔ اب آخر میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر کے وہی کام کرتے ہیں جو نجومی نے اسے کہا تھا کہ ایک بچہ ایسا جنم لے گا جو تمہاری تخت کو، تمہاری سلطنت کو تم سے چھین لے گا اور تم کو تہوبالا کر دے گا، تم کو برباد کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے گئے، مختصر سی تعداد اور جماعت کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام جاتے رہتے ہیں۔ جب وہ بات نہیں مانتا، ظلم و زیادتی بہت زیادہ کرتا ہے، فرعون جیسا ظالم بادشاہ، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر کے، جماعت کو لے کر کے جب وہ دریائے نیل کے پاس پہنچتے ہیں تو راتوں رات نکل جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رات ہی میں نکل جاتے ہیں۔ فرعون کو پتہ چلتا ہے کہ پھر موسیٰ جو ہے کچھ لوگوں کو لے کر کے، اپنی جماعت کو لے کر کے وہ بھاگ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، تو پیچھا کرتا ہے، یہ تعاقب کرتا ہے، یہ اور جا کر کے پکڑتا ہے اور قریب ہوتا ہے دریائے نیل کے پاس۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں، جو ان کے اصحاب ہیں، اصحاب موسیٰ، قالوا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں موسیٰ کہاں لے جا کے پھنسایا تو نے، کہاں پھنسا دیا ہم کو، ہم تو اب برے پھنسے، آگے سمندر پیچھے لشکر، اب جائیں تو کہاں جائیں، ہم اب مارے گئے، کہاں لے آ کر کے تم نے ہمیں پھنسا دیا، اب جائیں تو جائیں کدھر، سامنے میں بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، بھاگے کدھر بھاگے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ والے نبی، اللہ والے، پختہ ایمان، کامل یقین ہونا چاہیے، پکا یقین ہونا چاہیے، وہ توحید والا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام ذرہ برابر گھبراتے نہیں ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، اپنے ساتھی لوگوں کو کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبراؤ نہیں میرے ساتھیو، گھبراؤ نہیں، کلا ان معی ربی، قرآن کہہ رہا ہے سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ساتھیو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ بتائے گا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، وہ کیوں گھبرا رہے ہو، راستہ دکھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے، موسیٰ یہ جو عصا تم کو ہم نے دیا ہے معجزہ کے طور پہ، کئی کام میں تم لاتے ہو، کئی کام ہے، اس عصا کو، اس لاٹھی کو مارو سمندر پہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر کے مارتے ہیں، بیچوں بیچ راستہ بن جاتا ہے وہ، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر کے
پار ہو جاتے ہیں. پیچھے سے وہ فرعون اور فرعونی لوگ لشکر لے کر کے آتا ہے کہ دیکھو ہم سب کچھ کے مالک ہم ہیں, بادشاہ ہم ہیں, اس ندی کے مالک, اس نہر کے مالک, جنت جہنم کے مالک, بیٹا بیٹی کے مالک سب ہم ہیں. فرعون کہہ رہا ہے دیکھو میرے لیے راستہ بن گیا ہے, چلو پیچھا کرو, اس کو پکڑو, موسیٰ کو پکڑو, ان کے ساتھی لوگوں کو پکڑو. فرعون تمام ساتھیوں کے ساتھ جو ہے اس کا پیچھا کرتا ہے, بیچوں بیچ سمندر میں جاتا ہے. اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے, وہ چاہے تو آگ کو بھی حکم دے کر کے وہ ٹھنڈا کر سکتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہہ سکتا ہے یا نارو کونی بردوں وسلام علی ابراہیم, اے آگ تمہارے اندر جو جلانے کی خاصیت ہے وہ میں نے دی ہے, تم جو ہے ابراہیم پر بالکل ٹھنڈا ہو جا, سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہو جا. ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی جلنا نہیں چاہیے, ایک رواں بھی برباد نہیں ہونا چاہیے. پانی کو حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اے پانی جیسے تم پہلے رواں دواں تھے, جیسے تمہارے پہلے طغیانی تھی, جیسے تم بہ رہے تھے ویسے تم بہنے لگ جاؤ, تیزی کے ساتھ بہنے لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم پا کر کے پانی روانی کے ساتھ بہنے لگتا ہے. فرعون اتنا بڑا ظالم بادشاہ جس کو اکڑ تھا, جس کو گھمنڈ تھا, جس کو اپنے آپ کو وانا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہی نہیں ہوں بلند و بالا رب ہوں کہتا تھا. فرعون کہتا تھا میں تمہارا بلند و بالا رب ہوں, اور جا کر کے بیچوں بیچ سمندر میں غرق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈبا دیتا ہے اس کی قبر کو, اس کی لاش کو نہ زمین قبول کرتی ہے نہ پانی قبول کرتا ہے. اس کی لاش کو اتنی کہہ لیجئے ایسی لاش اس کی فرعون کی ہوتی ہے کہ پانی اوپر پھینکتا ہے, زمین کے اندر گاڑا جاتا ہے تو زمین بھی اس کی لاش کو قبول نہیں کرتی ہے. آج تک ان کی قبر جو ہے وہ مصر کی میوزیم کے اندر تعظیم عبرت کے طور پہ رکھی ہوئی ہے وہ لاش. ظالم کو بدلہ ملتا ہے, اس دنیا کے اندر بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو سزا ملے گی ہی ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ظالم کو چھوڑتا نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ادا کے ساتھ, اس لو کے ساتھ, اس اخلاص کے ساتھ جو ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں. دعا کی قبولیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بنیادی طور پہ بتائی ہے. جب تک ان چیزوں سے ہم پرہیز نہیں کریں گے ہماری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. سب سے پہلی چیز ہے توحید والا ہونا, توحید کا پختہ ہونا, ایک اللہ پہ یقین ہونا اور شرک سے دور ہونا. اگر ہم شرک سے دور نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو کبھی قبول نہیں کرے گا, کبھی قبول نہیں کرے گا. اگر شرک آپ کی زندگی کے اندر ہے, اس جماعت کے اندر, اس ملک کے اندر جو شرک کرتا ہے, شرکیہ اعمال کرتا ہے, شرکیہ افعال کرتا ہے, اس کی دعا کو کبھی قبول نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور سچ بولنا, حق بولنا, سچ بولنا اور حلال روزی کا استعمال کرنا. صدق مقال و عقل حلال بتایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دو چیز اپنائیے, سچ بات بولیے, حق بات بولیے, جھوٹ نہیں بولیے, فراڈ نہیں کیجیے, دھوکہ نہیں دیجیے, اور اس کے بعد حلال روزی کا استعمال کیجیے. تب جا کے آپ دعا کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. میرے بھائیو, ظالم کو سزا ملتی ہے دنیا کے اندر بھی, اور آخرت میں تو انسان تو چھوڑ دیجئے, وہاں جانور کا حساب ہوگا, جانور کا حساب ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آپ طاقتور ہیں, آپ مالدار ہیں, آپ جاہ و جلال والے ہیں, آپ سنتری ہیں, منتری ہیں, کرسی والے ہیں, اقتدار والے ہیں, کوٹھی والے ہیں, مکان والے ہیں اور گاڑی والے ہیں, تو آپ پیس دیجئے گا غریب کو. کل قیامت کے دن بولنے کی اگر اجازت ہوگی غریبوں کو اجازت ملے گی, امیروں کو اجازت نہیں ملے گی. کل عدالت اولیاء کی کرسی لگے گی اور خود اللہ تبارک و تعالی جج کے طور پہ. یہاں تو آپ کر سکتے ہیں, پیسہ ہے, میڈیا ہے, غلط سلط ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم آپ بنا سکتے ہیں. دھوکہ دے کر کے, جھوٹی گواہی پیش کر کے, جھوٹی گواہی لے جا کر کے مقدمہ کے اندر اور کورٹ کے اندر پیش کر کے وہی ہوتا ہے. ظالم کو مظلوم بنا دیا جاتا ہے, مظلوم کو ظالم بنا دیا جاتا ہے. لیکن کل کہاں جائیے گا؟ جتنے لوگ ہیں نا, مکھیا, سرپنچ, انتری, منتری, سنتری, چودھری, فرعون, حامان, قارون, شداد, خزانہ بھرے پڑے تھے, جن کی خزانے کی چابیاں کئی اونٹوں پہ لاد کر کے لوگ لے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا, سارے لوگ ننگے ہوں گے, کسی کے بدن کے اوپر ایک چتھڑی برابر کپڑا نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ خود ہی کہے گا لمن الملک اليوم. بتاؤ, ہے کوئی چودھری, ہے کوئی منتری, ہے کوئی مکھیا, ہے کوئی پی ایم سی ایم, بتاؤ
آج کس کی بادشاہت ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے بتا دو۔ سب چپ چاپ ہوگا، کوئی بولے گا ہی نہیں۔ آج تو بولتا ہے سب، بول نہیں سکتے ہیں آپ، ہے نا؟ جن کی امیری میں، جن کے گھر میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب سمانے کو ہنر لگتا ہے، بول نہیں سکتے آپ، چپ رہنا ہے آپ کا۔ آپ غریب ہیں، آپ ہینچ ہیں، کمتر ہیں، حقیر ہیں، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ سب چپ۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہی بول سکتا ہے جس کو اجازت ملے گی رب العالمین سے۔ لمن الملک اليوم، کوئی نہیں بول رہا ہے، بولو تو صحیح۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ کون سردار ہے؟ کوئی ہے؟ مالک یوم الدین، اکیلے تنے تنہا بدلے دین کا مالک اللہ ہوگا، اور کوئی نہیں ہوگا وہاں۔ فرعون بھی نہیں، حامان بھی نہیں، قارون بھی نہیں، شداد نہیں۔ کتنا بڑا ظالم ہے وہ فرعون، جس کی لاش پڑی ہوئی ہے وہاں، کتنے بچے کو قتل کروا دیا، مار دیا۔ اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، وہ چھوڑنا جانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا اتنا ظلم کر رہے ہیں ہم، لیکن عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں آپ، ترقی پر ترقی مل رہی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے، یہ امحال ہے، امحال، جس کو قرآن نے اور حدیث میں استدراج کہا گیا۔ استدراج یہ ڈھیل ہے، ایک وقت متعین کے لیے تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے، لیکن جب پکڑ کرے گا نا، ان قیدی متین، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے۔ اس لیے ظلم نہیں کرنا ہے، مال جان پہ ظلم نہیں کرنا ہے، جان پہ مارا، تھپڑ مار دیا، ذلیل کر دیا اس کو، اس کی عزت کے ساتھ کھیل دیا آپ نے، اس کو مار دیا آپ نے۔ جان، مال، عزت، تین چیز پہ ظلم ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا، اور مظلوم کی دعا ڈائریکٹ عرش کو جاتی ہے۔ کہاں جائیے گا آپ؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان پہ، آپ ہندو پہ ظلم نہیں کر سکتے ہیں، یہودی پہ ظلم نہیں کر سکتے ہیں، نصرانی پہ ظلم نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی ظلم کو روا نہیں کیا ہے۔ اسلام نے معاذ بن جبل کو کہاں بھیجا تھا؟ یمن کے پاس بھیجا تھا، جو یہودی لوگ تھے، جو کرسچن تھے، اور سب سے پہلے کہا تھا توحید کی دعوت دینا، اس کے بعد نماز کی دعوت دینا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اتقو دعات المظلوم، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی دعا سے بچنا، مظلوم کی آہ نہیں لینا، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ ہے نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ عرش کو جاتی ہے۔ آہ جب نکلتی ہے تو ڈائریکٹ عرش کو جاتی ہے، عرش کو جاتی ہے، بیچ میں کوئی نہیں۔ وہ جو بادل ہے نا، بادل سے اوپر اٹھ کر کے ڈائریکٹ عرش کو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو جاتی ہے، اور کچھ دیر ہی صحیح اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنی بھائیوں کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ظالم روکنا ہے، اسے سمجھانا ہے، اسے روکنا ہے۔ روکنے کی کوشش کیجئے۔ کوئی بھی آدمی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا ہے، رتی برابر بھی کوئی ظلم کرتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، برابری کا فیصلہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ظالم جو پنپ رہا ہے، جو اکڑ رہا ہے، جو گھمنڈی کے ساتھ اور تکبرانہ زندگی گزار رہا ہے، متکبرانہ زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، برابر فیصلہ ہوگا، برابری کے ساتھ، عدل کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نفس کے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے، اور تمام انسانوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے، کسی کی عزت پہ دھاوا نہیں بولنا چاہیے، کسی کے جان پہ، کسی کے مال پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن ہم لوگوں کی پیشی ہوگی، اور ہم لوگوں کو برابری کا جانور کا حساب ہوگا۔ مشہور حدیث ہے، جانور کا حساب، جو سینگ والی بکری ہوگی نا، بن سینگ والی بکری اگر اس نے مار دیا ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو ہم تو انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں، اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے۔ ظلم میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اس کے بعد جو ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ آتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اسے چھوڑے گا نہیں، بدلہ تو دینا ہوگا۔ جو ایک انسان دوسرے کے انسان کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کی جان میں، مال میں یا عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ جب تک کہ بدلہ نہیں دلوا دے گا، یہاں معافی مانگ لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، کل قیامت کے دن
بدلہ آپ کو دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہوگی الہ العالمین ہم سارے کے سارے مسلمانوں کو ظلم کی ساری قسموں سے بچنے کی توفیق ارزانی بخشے۔ الہ العالمین ظلم کی قباحت کو، ظلم کی شناعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور حتی الامکان اس سے دور رہنے کی توفیق بخشے، جب تک زندہ رکھے الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ فرمائے توحید کے اوپر خاتمہ فرمائے، سنت رسول کے اوپر خاتمہ فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب۔